السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ اور تمام حاضرین حضرات و خواتین اور عزیز طلبہ، الحمدللہ آج کچھ گھنٹوں سے آپ جہاں مدرسہ عباد الرحمن کے طلبہ کا مظاہرہ دیکھے سنے، وہیں پر بہت سے علماء کرام کے خطابات کہہ لیں، تاثرات کہہ لیں، وہ بھی سماعت کیے۔ میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے لیے ٹائم الحمدللہ پابند ہے، اور کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ اتنے منٹ میں مکمل کریں، اور مجھے فوری ٹوکا گیا کہ 15 منٹ آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صدر محترم کی بھی خواہش ہے تو میں اسی کا پابند رہوں گا انشاءاللہ۔ بہرحال الحمدللہ یہ مسجد عباد الرحمن میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ انور بھائی شروع دن سے ہی اس کے لیے کوشش کرتے رہے، اور مجھے ابھی یاد آئی یہ بات کہ ایک بار میں مرکز میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ موٹے تگڑے جو ہے آ گئے آفس میں اور کہنے لگے کہ یہ پیپر دیکھیے، فلاں زمین جو ہے وہ یوں قبضہ کر لی گئی، یہ ہے وہ ہے۔ اس وقت ہمارے سمدانی بھائی انور بھائی الحمدللہ یہاں پر مل کے کام کر رہے تھے، مسجد حمز، جامعہ حفصہ اور یہ عباد الرحمن۔ میں سمجھ نہ سکا، فوری فون کیا، انور بھائی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ فوری پہنچے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج جہاں یہ مدرسہ قائم ہے، جہاں مسجد ہے، اسی زمین کا مسئلہ تھا۔ الحمدللہ آپ سمجھائے، پھر کوشش کاوش کر کے مسجد بنی۔ اس کے بعد الحمدللہ میں بھی ایک مرتبہ بھٹکتے بھٹکتے سیدھے وہیں پہنچ گیا۔ میں دنگ رہ گیا، یہ کہاں سے مسجد عباد الرحمن اس طرح تھی، اس طرح کیسے ہو گئی؟ پھر ہمارے نکلے مولانا کہیں سے دیکھ لیے، فوری پہنچے، عبد الرحمن عالم خان صاحب بتائے یہ مدرسہ ہے، تو بڑی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ ایک بات جو عام طور پر شہر میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے شہر حیدرآباد سکندرآباد میں بچیوں کے بہت سارے مدرسے ہیں اور کامیاب ہیں، لیکن بچوں کے لیے کوئی ایسا مدرسہ جامعہ نہیں ہے جہاں سے مکمل طور پر جو نظامی تعلیم ہے دی جائے۔ پچھلی مرتبہ ہمارے امیر محترم نے کچھ اشارہ کیا کہ ایسی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ یہ کوشش، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہیں سے جنم لے گی، اور انشاءاللہ عنقریب یہاں پر ایک ایسا ادارہ ضرور قائم ہوگا جس سے انشاءاللہ یہ شکایت لوگوں کی دور ہو جائے گی۔ اور اس میں ہمارے ساتھی کہہ لوں، ان کو شاگرد نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اب دھیرے دھیرے وہ استاذ ہو گئے ہیں۔ ہمارے عالم خان صاحب ماشاءاللہ یہ بھی یہیں مرکز میں پڑھتے تھے، ایسے ہی آپ لوگوں کی طرح، پھر اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی، حافظ بنے اور کئی جامعات سے فارغ ہوئے، اور الحمدللہ اب عالم دین بن کے انہوں نے یہ ادارہ جیسے ایسے اور ادارہ اور کئی جگہوں کو الحمدللہ کھڑا کیا۔ کئی اساتذہ ان کے ساتھ ہیں، کئی لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوشش اور کاوش جو یہاں کے انتظامیہ ہے ان کی، جو یہاں کی سوسائٹی ہے، فاؤنڈیشن ہے ان کی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عزیز ساتھیوں، تاثرات ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تقریر ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ 5 منٹ تاثرات میں چلے گئے، بہت ضروری ہے کہ کچھ تاثر بھی پیش کیا جائے، تب میں تقریر کی طرف آتا ہوں۔ اور میں یہاں تقریر
میں یہ بات بیان کروں گا کہ جو طلباء ہیں اور جو ان کے اولیاء ہیں یعنی سرپرست، وہ ہماری مائیں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے دوست احباب ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دینی تعلیم اصل مقصد ہے اور اس کا دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے بھائی کی شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ صاحب آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے، مانا ہے کہ دن رات دین ہی سیکھتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، سارا گھر جو ہے ہمیں چلانا پڑتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ انہیں بھی کہیے کچھ کمائے کھائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف دیکھا اور کہا لعلک ترزق، شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے اسی بھائی کی وجہ سے تجھے مال ملتا ہو، تجھے جو کچھ میسر ہے گھر چلانے کے لیے، یہ تیرا بھائی دین سیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نواز رہا ہے۔ یہ دنیا میں اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی دنیا کے اندر مالی اعتبار سے کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ یہاں کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہت بڑے خاندان سے نہیں ہے، میرے علم کے مطابق الحمدللہ سب ابتدا کیے ہیں اور آج الحمدللہ وہ بڑی شان بان سے یہاں پر موجود ہیں۔ کوئی جو ہے الحمدللہ جمعیت چلا رہا ہے، کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کسی نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سرخر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے بچے بھی دنیا میں اگر آپ کی خرچ سے پڑھتے ہیں تو یہ کبھی بھی انشاءاللہ مفلس نہیں ہوگے اور ان کو پڑھا کر آپ مفلس نہیں ہوگے۔ اور آخرت میں جو ثواب ہے جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہے گا اور کہے گا جنت میں جا، بندہ جائے گا، اللہ کہے گا اور اونچا تیرا مقام ہے، اور اونچا تیرا مقام ہے۔ یہ معنوی طور پر میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ مختلف ہیں۔ تو بندہ بڑی اونچی جگہ پر پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ تو بندہ کہے گا اللہ دنیا میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا تھا جس سے میں یہ امید کروں کہ مجھے اتنا اونچا مقام مل گیا، اے اللہ آخر یہ اونچا مقام جو مجھے ملا ہے کس وجہ سے؟ تو اس کو جواب ملے گا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، اے میرے بندے تیرا بیٹا جو ہے، تیری اولاد جو ہے، وہ تیرے لیے استغفار کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ دیکھا آپ نے میرے بھائیوں، خوب بچے ہونے چاہیے اور حافظ بنے، عالم بنے، دیندان بنے، اور یہ دنیا میں قیامت نہ جانے کتنی بڑی نسل آپ کی ہوگی۔ آپ تو قبر میں سو جائیں گے لیکن ان کی دعائیں اور ان کے خیر و بھلائیاں ثواب کی شکل میں آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ الحمدللہ آخرت میں آپ کا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے نونہالوں پر خوب خرچ کیا کریں۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، سفید لباس میں ملبوس ہمارے بچے کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو ٹائی پہنا کر، جوتے موزے پہنا کر، اور نہ جانے طرح طرح کے جو اسکولوں میں آپ دیکھتے ہیں وردی پہنا کر تیار کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت سادے لباس میں ہمارے بچے دکھ رہے۔ اور الحمدللہ ان کے لیے جتن کرنا چاہیے، یہ ہماری دنیا کی ترقی کا بھی باعث ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم یعنی کوئی آدمی مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، تو اس کے سارے اعمال جو دنیا میں وہ کرتا تھا، جس کا اجر و ثواب اس کو ملتا تھا، سب منقطع ہو جاتے سوائے تین کے۔ اب ذرا غور کیجئے تین میں کون لوگ آتے ہیں؟ یہ تین میں الحمدللہ یہی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آتے ہیں، یعنی یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو باہر ہیں۔ الحمدللہ ان تینوں میں یہ بچے بھی آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ان تینوں میں یہ جو اساتذہ ہمارے پڑھا رہے ہیں ان کو، وہ بھی آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ان تینوں میں یہ جو ذمہ داران کھڑے ہوئے ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور آپ جو سرپرست ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لباس بنواتے ہیں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، آپ سب شامل ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے؟
सदक़तिन जारिया, आपने कहा सदक़े जारिया। इससे बड़ा सदक़े जारिया क्या होगा मेरे दोस्तों कि आपका बच्चा हाफिज बने, आलिम बने, तकरीर करे, वाज करे, तरावी पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, बगैर इसके दुआ के ही आपको सदक़े जारिया है, आपका अजर मिलता रहेगा। या जो हमारे साथी पैसा खर्च करते हैं, दीन के लिए खर्च करते हैं, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, किताबों पर, ये सदक़े जारिया है। जब तक ये दुनिया में कायम है, लोग उससे इस्तिफादा कर रहे हैं, तब तक आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी बात, वलदिन सालिहिन यदउ लह, और नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। यहां पर वलदिन सालिहिन आया, नेक औलाद, और ये शर्त रखी गई वो दुआ करे। आज कितने ऐसे लोग हैं, बाप मर जाता है, वो इन बच्चों को ले जाते हैं दुआ कराने के लिए, उनको दुआ करनी नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अगर आपके पीछे गायबाना तौर पर मासूम बच्चे अपने वालिदैन के लिए किसी के हक में दुआ कर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह के रसूल ने वादा किया, जो दुआ करे अपने वालिदैन के लिए, नेक औलाद, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। ये भी एक तरह का सदक़े जारिया। ये बच्चे हैं, इनके बाद इनके बच्चे होंगे, इनके बाद ये बच्चे होंगे। जरा सोचिए तो सही, ये सिलसिला क़यामत तक कहां तक पहुंचेगा, और आप कब्र में महवे ख्वाब हैं, और अजर जो है आपके खाते में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी चीज। और फिर और इल्म युंतफा, एक ऐसा इल्म जिससे कि फायदा उठाया जाए। ये देखिए उलमाए किराम जो आज तैयार हो गए हैं, कुछ टूटी फूटी बातें मैं बयान कर रहा हूं और उलमा बयान किए और किताबें लिख दे रहे हैं, तकरीरें आजकल रिकॉर्ड हो जा रही हैं, ये सारी चीजें दुनिया में फैल रही हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं इससे और उनकी इस्लाह हो रही है। अजीज साथियों, ये भी जो है सदक़े जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा भी आए, हमारे मालदार लोग भी आए, हमारे बच्चे भी आए, और जो भी अपने बच्चों पर खर्च करते हैं वो भी इस ज़मन में आए। देखा आपने, दुनिया आखिरत दोनों जहां का फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज आपको किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूल में पढ़ाने से नहीं मिलने वाली। मैं ये नहीं कहता कि आप इल्म हासिल न करें, लेकिन याद रखें इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जिससे कि आप अल्लाह के बारे में, अपने नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल कर लें। अजीज साथियों, 2 मिनट बाकी रह गया है और मैं अपने वक्त का बहुत पाबंद हूं। अब कोई हो ना हो वो शिकायत में नहीं कर सकता। 2 मिनट में और क्या बयान कर सकता हूं मैं। एक हदीस ज़हन में आ रही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। आप जानते हैं अल्लाह जब किसी के साथ खैर भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ देता है। याद रखें, ये आपके बच्चे जो आज इस मस्जिद में बैठे हैं या जामिया मदरसे में पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह की तौफीक से है। जिनको तौफीक नहीं मिली उनके बच्चे यहां नहीं पहुंच सकते, वो कहीं और जाते। आप खुश हो जाएं, दीन की समझ के लिए आपको, आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है। इल्म बहुत बड़ी चीज है, इल्म कभी जाये होने वाली चीज नहीं है। गालिबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका एक कौल याद आया, उसे भी इसमें शामिल कर दूं। उन्होंने कहा, अल इल्मु यहरिसुका, अगर इल्म हासिल करोगे तो इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। वल मालु तहरिसु, और माल के पीछे पड़ोगे तो माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी, माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी। और इल्म हासिल करोगे तो वो इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरा वक्त हो गया, मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अल्लाह ताला जो कुछ बयान किया उस पर अमल की तौफीक दे। मशकूर हूँ यहाँ की इंतज़ामिया का, तमाम साथियों का। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ये किला हो गया है, अब इल्म का किला हो गया है। अल्लाह इसे आबाद रखे, शाद रखे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु